ان سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی اکرم علیہ السلام جتنی بھی ابھی آیات قرآنیاں آپ نے سنی، ہر ایک آپ سے محبت رسول کا ہی درس دیتی ہے۔ توجہ ادھر رکھیں، اس کے بعد میں قرآن سے بند کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور آیت کریمہ، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آبپاشی کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت جو تھا وہ پہلے آتا تھا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی کو روک دو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 25۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اللہ قسم کی بات محبوب کی نام لے کر کہا ہے، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی جان سے مان لیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سورۃ الجنان میں جو نکات پیش ہیں وہ یہ ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف فرمائی اور فرمایا، حبیب تیرے رب کی قسم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے اور اللہ پاک اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا ہے اور اس آیت کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ چوتھی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیں۔ پانچویں بات، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، نیز ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام چونکہ تمام جہان کے خالق و مالک کے حبیب ہیں، یوں آپ تمام جہان
ایمان کے مالک ہوئے کیونکہ محب کی ہر شے محبوب ہی کی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے میری